جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک شفقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن۔ تو ناظرین، آج کی ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دیں گے مولانا محمد مشکور صاحب۔ مشکور صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ چند سوالات جو آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر ہم سے پوچھے ہیں تو وہ ہم مولانا صاحب سے ڈسکس کریں گے اور ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو ٹیم ہوگی اس کی حوصلہ افزائی ہوگی اور مزید ایسے ہی اچھا کام کرنے میں ہماری دل سے مدد کرے گی۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ تو مولانا صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے کہ رمضان المبارک میں جو کھلم کھلا کھانے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ دو چیزیں، جی رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، جی اور جو آدمی روزہ رکھ سکتا ہے جی جی اور پھر وہ روزہ نہیں رکھتا جی جی اور کھلا کھاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو شرعاً کوئی ایسی رخصت بھی نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، ہاں جی پھر وہ روزہ چھوڑتا ہے اور وہ کھلا کھاتا ہے جی جی تو وہ دو گناہ کا مرتکب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے فرض روزہ چھوڑ دیا، ہاں جی اب بلا عذر فرض کو چھوڑنے والا فاسق ہے، تو ایک وہ یہ کر رہا ہے کہ روزہ چھوڑنے والا، اور دوسرا گناہ جو ہے وہ روزے داروں کے سامنے کھا رہا ہے، دوسرا گناہ وہ یہ کر رہا ہے۔ تو بلکہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ احترام رمضان کا، کہ ایک مجوسی تھا تو اس کا بیٹا رمضان المبارک کے مہینے میں کھلے عام کچھ کھا رہا تھا، تو اس مجوسی کو غصہ آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ بھئی مسلمان روزے کا مہینہ ہے، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو سب کے سامنے کھا رہا ہے؟ تو اس نے ڈانٹا۔ اب اس مجوسی کا انتقال ہوا، فوت ہو گیا، تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں پھر گیا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھنے والے کو حیرت ہوئی کہ بھئی یہ غیر مسلم ہے، یہ جنت میں، یہ کیا؟ تو اس نے بتایا کہ رمضان کے احترام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موت سے پہلے کلمے کی دولت نصیب کر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے نواز دیا، اور جب میں فوت ہوا تو میں ایمان کی حالت میں فوت ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت دی۔ اب ایک غیر مسلم ہے، احترام رمضان میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کفر سے اسلام کی دولت میں دولت سے نواز کر اس کو جنت دے رہے ہیں، تو جو مسلمان ہو کر ایک تو یہ فرض جو ہے اس کو چھوڑ رہا ہے، اور دوسرا جو ہے اس فرض کی کھلے عام جو ہے وہ کھا کے کہ گویا کہ وہ ایک اس کے لیے وہ ایک غلط کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو اب ایسے آدمی کے لیے وہ ایمان کی دولت سے اگر نوازا گیا، اگر اس کے دل میں رمضان کی تحقیر ہے، روزے رمضان کی تحقیر ہے، تو ایسے آدمی ایمان خطرہ ہے۔ تو اللہ تبارک اگر وہ آدمی روزہ اس پر فرض ہے، رخصت نہیں ہے، اور اگر رخصت ہے پھر کھا رہا ہے تو پھر بھی اس کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ سب کے سامنے نہ کھائے، کھلا نہ کھائے، تو تاکہ رمضان کا بھی احترام رہ جائے اور جو اس کی رخصت ہے وہ بھی باقی رہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو مولانا صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ فرض روزے کی نیت کس وقت کرنی چاہیے اور نفلی روزے کی نیت کس وقت کرنی چاہیے؟ ہاں، فرض روزہ جو ہے، اصل روزہ تو شروع ہو جاتا ہے صبح صادق سے۔ جی جی روزہ نام ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مفطرات ثلاثہ، یعنی کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ جی جی اب اور نیت کب؟ تو اب اگر کوئی بندہ
فرض روزہ ہے، رمضان کا روزہ ہے، یا نظر معین کا روزہ ہے کہ اس نے نظر مانی تھی کہ میں فلاں دن کا روزہ رکھوں گا، تو اس میں اگر کوئی بندہ سحری کے وقت روزے کی سویا رہا، روزے کی نیت نہ کر سکے، تو اب اس کے لیے گنجائش یہ ہے کہ وہ نصف النہار شری سے پہلے اگر وہ اس فرض روزے کی یا نظر معین کے روزے کی نیت کر لے گا تو روزہ ہو جائے گا۔ نصف النہار شری کے نصف النہار ایک تو ہے نا، نصف النہار یعنی آدھا دن ہمارے یہاں یعنی زوال کا وقت، یہ نصف النہار شری کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کا جو وقت ہے، مثلاً اب 4:30 بجے سے 6:30 بجے تک کا وقت ہے، تو یہ تقریباً 14 گھنٹے اگر بنتے ہیں، تو اب اس کا آدھا وقت جو ہے مثلاً 7 گھنٹے، اب اگر صبح صادق 4:30 ہو رہی ہے تو 4:30 سے 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 تک 7 گھنٹے ہو جاتے ہیں، تو اب وہ 11:30 سے پہلے تک نیت کر سکتا ہے اگر اس سے پہلے نیت نہیں کی، اور اگر رات کو بھی روزے کی نیت سے سو گیا تھا، صبح آنکھ کی بھی روزہ ہو گیا، تو اب اگر اس کی نیت میں تردد رہا کہ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں اور 11:30 ہو گئے یعنی آدھا وقت گزر گیا اور اس نے نیت، اب وہ نیت نہیں کر سکتا۔ یہ فرض کے لیے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ روزے جو فرض روزہ ہے اس کی نیت نصف النہار شری سے پہلے، اور جو نفلی روزہ ہے اس کی نیت بھی نصف النہار شری سے پہلے کر سکتے ہیں، اور جو نظر معین کا روزہ ہے اس کی نیت بھی آپ نصف النہار شری یعنی آدھے وقت سے پہلے کر سکتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ دوسرے روزے قضا کے روزے ہیں تو یا ہے غیر معین ہے، یعنی میں منت مان لی کہ میں روزے رکھوں گا لیکن دین متعین نہیں کیا، تو اس میں وہ صبح صادق سے پہلے روزہ رکھ لینا ضرور، نیت کر لینا ضروری ہے۔ تو ناظرین مزید سوالات ہم پروگرام میں شامل کریں گے جو آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں موصول ہیں۔ تو مولانا صاحب اگلا سوال میرا آپ سے ہے، حقیقہ کیا ہے اور یہ کس وقت کرنا چاہیے؟ تو کے بارے میں یہ ہے کہ جب بچہ جو ہے پیدا ہو تو اس کے لیے عقیقہ جو ہے وہ مستحب ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا عقیقہ کرنا مستحب ہے، اس کے لیے عقیقہ۔ تو عقیقے کا وقت کون سا ہے؟ تو عقیقہ حدیث میں آتا ہے بلکہ بچہ جب 7 دن کا ہو جائے تو اس کا نام رکھا جائے، اس کا ختنہ کیا جائے اور اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اور عقیقے میں لڑکے کی طرف سے جو ہے وہ ایک بکری ہے، یہ ایک حصہ ہے بڑے جانور کا، اور جو بچی ہے، اور جو لڑکا ہے اس کے لیے 2۔ اب بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ بھئی بچے کے لیے جو ہے وہ 2 جانیں ہونی چاہیے، بڑا جانور ہو تو وہ بھی 2 ہوں، اور چھوٹا ہو تو وہ بھی 2 ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ لڑکی ہو تو اب اس کے لیے بھی عقیقہ جو ہے وہ ایک جانور ہے بڑا اگر ہے تو اس کا 6 حصے قربانی کے ہیں تو 1 حصہ عقیقے کا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس میں 7 بچوں کے 7 بچیوں کے عقیقے کرنا چاہتے ہیں یا 3 لڑکے ہیں 1 لڑکی ہے تو تب بھی وہ عقیقہ جائز ہے۔ تو ایک صحابی ہیں، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان کی روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی طرف سے ام بنی ہی کے الفاظ ہیں یعنی بچوں کی طرف سے وہ اونٹ ذبح کیے کرتے، تو معلوم ہوا 1 سے زیادہ بچوں کی طرف سے 1 اونٹ کو ذبح کرنا یہ جائز ہے اور یہ عقیقہ ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب 7ویں دن تو عقیقہ کر رہے ہیں، 7ویں دن کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کیونکہ عقیقہ ہے مستحب، تو مستحب بھی یہی ہے کہ 7ویں دن کی رعایت کر لی جائے۔ اس کی رعایت ہوگی کس طرح؟ تو اس کی رعایت اس طرح ہوگی کہ مثلاً بچہ پیدا ہوا ہے بدھ والے دن،
اب اس کا اگر عقیقہ کرنا ہے تو اس سے جو پچھلا دن ہے منگل کا دن جب بھی کرو تو منگل والے دن اس کا عقیقہ کر لو تو یہ 7ویں دن کی رعایت ہو جائے گی. تو اس رعایت کر کے اس کا عقیقہ کر لیا جائے تو عقیقہ کر لینا صحیح. یعنی جب مرضی کر لیں, کوئی اپنا 2 سال بعد 4 سال بعد جب گنجائش ہو. اصل تو یہی ہے کہ 7ویں دن 14ویں دن 21ویں دن کر لیا جائے, اور اس کے بعد بھی کر لیا جائے تو 7ویں دن کی رعایت کر کے کر لیا جائے تو ٹھیک ہے. یعنی دن کی مناسبت سے دن ذہن میں رکھنا چاہیے. جی ہاں چل ٹھیک ہوگا. تو اس میں ایک سوال اگلا وہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں ہم. کچا گوشت تقسیم کرنا چاہیے یا پھر اس کو پکا کر تقسیم کرنا چاہیے؟ اب اس میں یہ ہے کہ بھی گوشت کچا تقسیم کرنا چاہیے یا پکا کے تقسیم کرنا چاہیے, خود کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا. کے ساتھ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آپ کا کندھا جام ہے, گردن میں درد رہتا ہے, مسلسل سر درد رہتا ہے, ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں, گھٹنوں میں درد رہتا ہے, جسم میں کڑاؤ رہتا ہے, لچک یا حرکت میں کمی آ گئی ہے, جوڑوں سے آوازیں آ رہی ہیں, کمر درد, شیاٹیکا اور مہروں میں درد یا گیپ ہے, شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی, گردہ میں درد ہے یا پھر پتھری ہے, جگر اور معدہ کام نہیں کر رہا, حافظہ کمزور ہو گیا ہے, سائے نظر آ رہے ہیں, پرانا بخار ہے, کھانسی ہے یا پھر پرانا زکام ہے. عورتوں اور مردوں کے پوشیدہ امراض اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہیں اور سالوں سے پین کلر انجیکشن اور مہنگی ادویات کھا رہے ہیں مگر پھر بھی کوئی واضح فرق نہیں پڑا تو آج ہی کلینک پر تشریف لائیں یا آن لائن تشخیص کروائیں, بغیر سرجری کے کامیاب علاج کروائیں. ہمارے پاس ہیں ماہر امراض دماغ, اعصاب, نفسیات, معدہ, جگر اور گردہ کی ٹیم جو عرصہ دراز سے خدمت خلق میں مصروف ہے. تو ابھی وقتی ادویات اور انجیکشنوں کو بائے بائے کریں, فون اٹھائیں, کال کریں اور چیک اپ کے لیے ٹائم لیں. 03020888191 یونیک کلینک, نزد آرم والا بائی پاس, ساہیوال. جی تو ناظرین ویلکم بیک. تو جی مولانا صاحب کنٹینیو کریں اپنا سوال. تو آپ کا سوال یہ تھا عقیقے سے متعلق جی کہ عقیقے کا گوشت جو ہے اس کو کچا تقسیم کرنا چاہیے یا پکا. عقیقے کے گوشت کے بارے میں یہ تھا کہ اس کو کچا تقسیم کرنا چاہیے یا پکا کے. جی تو اس کے بعد دونوں طریقے ٹھیک ہیں. اس کو یعنی پکا کے بھی دعوت کی جا سکتی ہے اور کچا بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے. یہ دونوں طریقے ہی اس کے بارے میں ٹھیک. اور لوگوں میں ایک عام ایک مشہور یہ ہو گیا کہ عقیقے کے جو گوشت ہے اس کی ہڈیاں نہیں توڑنی چاہیے. جی تو اس کے متعلق ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ عقیقے کے جانور کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں, ہر ہڈی کو پورا ہی پکا دیے. باقی یہ نہیں ہے کہ ہڈیاں توڑنا ناجائز ہے, اس کی ہڈیاں توڑنا اور اس کو ایک علیحدہ بوٹی کرنا یہ بھی جائز ہے. تو اس کو پکا کے تقسیم کرنا بھی جائز, کچا تقسیم کرنا بھی جائز. اور جو گھر والے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں, اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلا سکتے ہیں اور غربا کو بھی کھلائیں, اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائیں. بہتر یہ ہے کہ جس طرح قربانی کا گوشت جو ہے اس کے 3 حصے کر لیے جاتے ہیں, ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے, ایک حصہ خود, اور ایک حصہ جو ہے وہ غربا کے لیے. تو اس کا بھی ایسا ہی کر دیا جائے کہ ایک حصہ جو ہے وہ غربا کو دے دیا جائے, ایک رشتہ داروں کو, عزیز و اقارب کو دے دیا جائے, اور ایک حصہ جو ہے اس کو رکھ لیا جائے. ٹھیک ہے. تو مولانا صاحب اس میں امیر اور غریب کا کوئی ایسا تو نہیں ہے یہ امیر کھا سکتا ہے یا غریب نہیں کھا سکتا, یا غریب کھا سکتا ہے امیر نہیں کھا سکتا؟ میں نے بتایا کہ بھئی یہ سارے کھا سکتے ہیں, امیر بھی کھا سکتا ہے, غریب بھی کھا سکتا ہے. جس طرح قربانی کا گوشت ہر بندہ کھا سکتا ہے, تو اس میں بھی امیر غریب سارے ہی کھا سکتے ہیں, رشتہ دار, گھر والے, غیر اجنبی, یہ سارے ہی کھا سکتے ہیں. کوئی ایشو نہیں اس میں. جی ہاں. تو مولانا صاحب ٹرانسمیشن کے لاسٹ میں آپ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں؟ رمضان المبارک کے بارے میں میرا پیغام جو ہے وہ ناظرین کے لیے یہی ہے کہ
رمضان المبارک یہ حدیث میں آتا ہے، بلکہ ایک حدیث ہے کہ یہ رمضان المبارک سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار ہے، اور یہ رمضان المبارک جو ہے یہ تمام مہینوں کا ایک قلب اور دل ہے. جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ، کہ جسم میں گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے کہ اذا صلحت صلح بها سائر الجسد، کہ جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے سارا جسم خراب ہوتا ہے. یعنی دل میں اگر نیکی کے جذبات پیدا ہوں تو بقیہ آنکھ اس کی اطاعت کرتی ہے، کان اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں اس کی اطاعت کرتے ہیں، نیکی کی طرف چلنا، نیکی کی بات سننا، نیکی کی چیزوں کو دیکھنا، اچھی چیزوں کو دیکھنا. اور اگر اس میں برے خیالات ہوں، آنکھ برا دیکھتی ہے، کان برا سنتے ہیں اور دماغ برا سوچتا ہے. تو اسی طریقے سے رمضان المبارک یہ بقیہ مہینوں کا دل ہے. اگر یہ صحیح گزرے گا، اس کو ہم گناہوں سے بچ کر گزار لیں گے، یہ رمضان المبارک ہم نیکی کر کے گزار لیں گے، یہ رمضان المبارک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کے گزار لیں گے، تو اس کا اثر پورے 11 مہینوں پر پڑے گا. جو جس نیکی اور عبادت کی مداومت اس مہینے میں ہو جائے گی، پھر وہ 11 مہینے رہے گی، اور جس عبادت کی عادت اس مہینے میں پڑ جائے گی وہ پھر بقیہ 11 مہینے بھی وہ عادت باقی رہے گی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے گزار لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اس مہینے کو گزار لیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی مسائل درپیش ہو تو اس کو جو اس معاملے میں ماہر ہیں انہی سے ہی پوچھا جائے، انہی سے دریافت کر کے ہی عمل کیا جائے، نہ یہ کہ ہر آدمی سے اس کی رائے لی جائے، بلکہ جو ماہرین شریعت ہیں ان سے رائے لے کر ہی آدمی جو ہے وہ عمل کرے. جی ٹھیک ہو گئے. جی مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ٹرانسمیشن، امید ہے آپ کو پسند آئے گی. تو انشاءاللہ کل کو سیم ٹائم سیم چینل پہ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے.